نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 13 کی پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اول اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی ابتدا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دو گروہوں کا ذکر ہوا۔ پہلا وہ گروہ سابقین اور مہاجرین، یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے مہاجرین۔ ان کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بدر مراد ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے اہل بیت رضوان مراد ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سابقین انصار، یعنی ان ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے انصار۔ ان سے مراد وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک تھے، جن کی تعداد 6 تھی۔ یوں ہی بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک 12 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اور بیعت عقبہ ثالثہ میں شریک 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی سابقین انصار کہلاتے ہیں۔ پھر سابقین کے گروہ میں بھی جو ایمان قبول کرنے میں سب سے سابق ہیں وہ یہ حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ فرمایا والذین تبعوہم بإحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے باقی مہاجرین اور انصار مراد ہیں۔ اس قول کے مطابق تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس آیت میں داخل ہو گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ پیروی کرنے والوں سے قیامت تک کے وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان، طاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین کے راستے پر چلے۔ ان سب سے اللہ راضی ہوا کہ اسے ان کے نیک عمل قبول ہیں، اور یہ اللہ سے راضی ہیں کہ اس کے ثواب و عطا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ حضرات ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادل ہیں اور جنتی ہیں، ان میں کوئی گنہگار اور فاسق نہیں، لہٰذا جو بدبخت کسی تاریخی واقعے یا روایت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو فاسق ثابت کرے معاذ اللہ، وہ مردود ہے کہ اس آیت کے خلاف ہے، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ حدیث پاک کو دل کی نظر سے پڑھ کر عبرت حاصل کرے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ فرما لے۔
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کرنا یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن نیکی میں پہل کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ پہل کرنے والا نیکی کے اس کام کو قوت اور طاقت دیتا ہے، اور نیکی کی طرف جلد رغبت میں فطرت کے نیک اور اچھا ہونے کی علامت بھی ہوتی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینے والے بھی، وہ منافقت پر اڑ گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے مدینے کے منافقین کے حالات بیان فرمائے، اس کے بعد دیہاتیوں میں جو منافقین تھے ان کا حال بیان فرمایا، پھر بیان فرمایا کہ اکابر مومنین وہ ہیں جو مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ کی آس پاس کی بستیوں میں بھی منافقین کی ایک جماعت ہے، اگرچہ تم ان کے نفاق کو نہیں جانتے۔ اور یوں ہی خود مدینہ طیبہ میں بھی کچھ منافقین ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی اور دیگر بہت سے لوگ، جن کے بارے میں قرآن مجید کی متعدد آیات میں نشاندہی کی جاتی رہی ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کے اچھا برا ہونے کا فیصلہ صرف جگہ سے نہیں کیا جا سکتا، جیسے مدینہ منورہ میں رہنے کے باوجود کچھ لوگ منافق اور لائق مذمت ہی رہے۔ ہاں، اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر جگہ کی فضیلت بھی کام دیتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، مدینے کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے، قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے، مدینے کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اور مدینے کی تکلیف و مشقت پر جو ثابت قدم رہے، روز قیامت میں اس کا شفیع یا شہید یعنی گواہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل اور دوسرا برا عمل ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا وہ مہربان ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کی طرف جھوٹے عذر نہیں کیے، بلکہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اپنے فعل پر نادم ہوئے۔ اس آیت کے متعلق شان نزول جمہور مفسرین کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد نادم ہوئے اور توبہ کی اور کہا کہ افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جہاد میں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہیں کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں۔ یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بند گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ملاحظہ کیا تو فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے، انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہیں کھولوں گا نہ ان کا عذر قبول کروں جب تک کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ دیا جائے۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال ہمارے رہ جانے کا سبب بنے، انہیں لے لیجئے اور صدقہ کیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا، اور اس پر اگلی آیت خذ من اموالہم نازل ہوئی۔ فرمایا، عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے توبہ کرنے کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کے اعتراف کو ذکر کر دیا، اور گناہوں کا اعتراف توبہ کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے، بلکہ توبہ کی اہم شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ شرمندگی توبہ ہے، اور گناہوں پر شرمندگی عام طور پر گناہ چھڑوا ہی دیتی ہے، اس لیے گناہوں پر جری اور بے باک کی مذمت زیادہ ہے۔ اس آیت میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی بڑی امید ہے کہ اگرچہ ہمارے گناہ بے حد بے حساب ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک اعمال بھی کر ہی لیتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال ناقص ہیں تو کم از کم ہمارا نفس ایمان تو قطعی اور یقینی طور پر درست ہے، اور وہ بھی نیک عمل ہے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب، تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، اور اللہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں جو صدقے کا لفظ ذکر ہے، اس کے معنی میں مفسرین کے کئی اقوال ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جن صحابہ کرام کا ذکر اوپر کی آیت میں ہم نے ابھی سنا، انہوں نے کفارے کے طور پر جو صدقہ دیا تھا وہ مراد ہے، اور وہ صدقہ ان پر واجب نہیں تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقے سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمے واجب تھی، انہوں نے توبہ کی اور زکوٰۃ ادا کرنی چاہی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ فرمایا گیا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ صدقہ پیش کرنے والے کے لیے دعائے خیر کرنا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی صدقہ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا کرتے۔ میرے والد صاحب نے صدقہ حاضر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفی، اے اللہ ابو اوفی کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔ اور تفسیر مدارک میں یہ ہے کہ سنت یہ ہے صدقہ لینے والا صدقہ دینے کے لیے دعا کرے، صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا ان کے لیے رحمت اور دلوں کا چین ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے دلوں کا چین ہے، اور مسلمان کو جس قدر محبت اور رغبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک کے حصول میں ہو سکتی ہے، اور کس چیز میں ہو سکتی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی تھا اور اب بھی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال نبی رحمت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے عمل دیکھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اور اگر اچھے عمل اچھے نہ پائیں تو ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا انتقال فرمانا یعنی دنیا سے پردہ فرمانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے اعمال پاؤں گا تو میں اللہ کی حمد کروں گا، اور اگر اچھے اعمال کے علاوہ پاؤں گا تو تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کی زندگی اور وفات کے بعد دونوں صورتوں میں حاصل ہوگی، اور دلوں کے چین و سکون کا باعث بھی ہوگی۔ آیت نمبر 104 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور خود صدقات اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی، اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقے کی ترغیب دی گئی ہے۔
یاد رکھیے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ جیسے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تلف کیے ہوں، مثلا نمازیں قضا کی ہوں، رمضان کے روزے نہیں رکھے ہوں، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کیا ہو، ان سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزی کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی تقصیر کی معافی مانگے۔ اسی طرح اگر اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے ہوں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے ساتھ حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، گانے باجے سننا وغیرہ، ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، ان گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے معافی طلب کرے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اگر بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں تو ان کی جو ہے وہ الگ الگ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے، اگر جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت یا بیوی کا مہر وغیرہ۔ ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کسی کو مارا، گالی دی یا غیبت کی اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی، یا پھر اگر ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے، جیسے کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوئے میں مال جیتا وغیرہ۔ تو پہلی صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی حاصل کرے۔ دوسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے، اور تیسری صورت میں توبہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جو ہے حقوق ادا بھی کرے اور صاحب حق سے معافی بھی مانگے۔ اگر توبہ کی شرائط جمع ہوں تو توبہ ضرور ہوگی، کیونکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کے لائق نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تم فرماؤ، تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام دیکھیں گے، اور جلد ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ اس آیت میں اطاعت گزاروں کو عظیم ترغیب اور گناہ گاروں کو بڑی ترہیب دی گئی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم مستقبل کے لیے کوشش کرو، کیونکہ تمہارے اعمال کا ایک ثمرہ دنیا میں ہے اور ایک ثمرہ آخرت میں ہے، کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو دنیا میں تمہاری بڑی تعریف ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں تمہیں عظیم اجر ملے گا۔ اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں تمہاری مذمت ہوگی اور آخرت میں تمہیں شدید عذاب ہوگا۔ فرمایا وَسَتُرَدُّونَ، اور جلد ہی تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی ان قریب تم قیامت کے دن اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمہاری خلوت اور جلوت کو جانتا ہے، تمہارے ظاہر و باطن میں سے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم دنیا میں اچھے برے جو اعمال کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ آیت نمبر 106 میں فرماتا ہے، اور اللہ کا حکم آنے تک کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا اور یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ یعنی غزوہ تبوک سے رہ جانے والے کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں موقوف رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو جائے۔ اگر وہ اپنے جرم پر قائم رہے اور توبہ نہ کی تو اللہ انہیں عذاب دے گا، اور اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ غزوہ تبوک سے رہ جانے والے صحابہ کرام کی تعداد 10 تھی۔ ان میں سے 7 صحابہ کرام نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے خود کو مسجد کے ستونوں سے بندھوا لیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان 7 صحابہ کرام کے اعتراف جرم اور توبہ کی قبولیت کا ذکر جو ہے وہ آیات میں ہم نے سنا۔
جبکہ بقیہ 3 صحابہ کرام نے چونکہ ان کی طرح ستونوں سے بند کر اپنی توبہ اور ندامت کا اظہار نہیں کیا، اس لیے ان کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا۔ اور اس آیت میں انہی 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے، ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر اسی صورت میں انشاءاللہ آگے ہم سماعت کریں گے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اور اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 108 میں فرماتا ہے، اے حبیب آپ مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، پھر وہ عمارت اس نے اپنے بانی کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنیاد جو ہے وہ تقوی اور رضا الہی کی مضبوط سطح پر رکھی وہ بہتر ہے، نہ کہ وہ جس نے اپنے دین کی بنیاد باطل نفاق کے ٹوٹے ہوئے کناروں والے گڑھے پر رکھی۔ تو یہاں پر کتنی پیاری تشبیہ دی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد زرار اور منافقین کے سارے اعمال اس عمارت کی طرح ہیں جو دریا کے نیچے سے کاٹی یا گلی ہوئی زمین پر بنا دی جائے، اور پھر وہ زمین مع اس عمارت کے دریا میں گر جائے۔ ایسے ہی منافقین کی مسجدیں ہیں کہ ان کی مسجد بھی دوزخ میں ہے اور وہ خود بھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کی میٹھی باتوں اور ظاہری نیکیوں کو دیکھ کر اس کے نیک ہونے کا یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی۔ اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ مسجدوں کی بنیاد تقوی اور رضا الہی پر ہونی چاہیے، لہٰذا صرف اپنی برادری کا علم بلند کرنے کے لیے یا اس طرح کی کوئی دوسری فخر یا چیز دوسری فخر یا چیز کے لیے مسجدیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ان کی نیک نامی اور مسلمانوں کی ان کے لیے دعائیں مطلوب ہوں تب درست ہوگا۔ اور آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منافقوں نے جو عمارت تعمیر کی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، اور اس کے گرائے جانے کا صدمہ باقی رہے گا، یہاں تک کہ قتل ہو کر یا مر کر یا قبر میں یا جہنم میں ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کا غم اور غصہ مرتے دم تک باقی رہے گا، اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ جب تک ان کے دل اپنے قصور کی ندامت اور افسوس سے پارا پارا نہ ہوں اور وہ اخلاص سے تائب نہ ہوں، اس وقت تک وہ اسی رنج و غم میں رہیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال کے معاملے میں عقائد کا درست ہونا اور باطن کا صاف ہونا بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس طرح پانی پر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی بلکہ عمارت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے سخت زمین پر بنایا جائے، اسی طرح اعمال کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بنیاد درست عقائد اور تکبر، ریا وغیرہ سے صاف باطن پر رکھی جائے۔ اگر عقائد درست نہ ہو یا عقائد میں پلپلا پن ہو اور باطن بھی صاف نہ ہو تو ان پر اعمال کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دین اور اعمال کی بنیاد درست عقائد، اخلاص اور تقوی پرہیزگاری پر رکھے تاکہ اس کے اعمال سے اسے نفع حاصل ہو۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری تمام عبادات اور قربانیوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کی مستحق بنا دے، ہمیں اپنی محبت اور اپنی رضا کا راستہ دکھائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو تیری قربت کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کفر اور شرک اور نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو تیرے پسندیدہ ہیں، ہمیں اپنے غضب اور عذاب سے بچا اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیاوی زندگی کے فتنوں سے محفوظ رکھ اور آخرت کی کامیابی ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔